بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ تہجد کے وقت میں ایک دوست سے ٹائم پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تہجد کا ٹائم ہوا ہے کیا؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا 3:13 ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ تو کہہ رہے ہو 3:13 ہے، میں اس کو 313 سمجھتا ہوں۔ جب بھی ٹائم اکثر اوقات مجھے ایسے ہوتا ہے کہ رات کو جب تہجد کے لیے آنکھ کھلتی ہے، اکثر ہوا میرا دل نہیں ہوتا کہ میں تھکا ہوا میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جب 3:13 میں سمجھ 313 میرے یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ 313 کی جنگ تم افغانستان کے اندر لڑ چکے ہو اور اب جنگ احزاب کی طرف تم جا رہے ہو۔ اور جنگ احزاب جو ہے وہ اس کی طرف میں اکثر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ہم پاکستان کے لوگ ہم جنگ احزاب جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان تھے صحابہ اکرام تھے، یہ بہت سخت جنگ تھی کہ پورا گروہ مشرکین مکہ اور اندر سے یہودیوں کی سازشیں، اور یہ مکہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت جنگ تھی مدینہ کے اندر تھی۔ یہ مدینہ میں جو ہے وہ جنگ خندق کا سماں تھا۔ تو یہ اس وقت حضرت سلیمان فارسی سے پوچھا گیا جو کہ اس وقت اتنے بڑے گروہ ہیں، تو ان کی مشاورت سے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں فارس کے اندر یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن بہت بڑا طاقتور سامنے آ جائے تو اس کو جو ہے اس طرح بہت بڑی خندق درمیان میں کھود کر ان کو خندقوں کے ذریعے لڑا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی کی جو بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ خندق کھدوائی، اور اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہ ایک میں نے کہا کہ اب جو صورتحال ہماری نظر آ رہی ہے، اللہ نے دعا کو قبول کر لی۔ جو صورتحال نظر آ رہی تھی جنگ احزاب کی کہ نیٹو فورسز امریکہ اور دنیا کے یہودی ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، تو اللہ نے ان کو خود ایک ایسی جنگ میں پھنسا دیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے بچ گئے ہیں، اس سے اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے، اکثریت لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان شیطانی جمہوری نظام، ان سیاسی لوگوں کے چنگل سے باہر نکلیں، اور مذہبی اور وہ لوگ یاد رکھیں اس وقت میں جو صورتحال یہ سیاسی جماعتیں پیدا کر رہی ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی کمر توڑ مہنگائی، غریبوں کی اتنی ذرائع آمدن نہیں ہے جتنی مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں آئے دن بڑھتی رہتی ہیں، اور یہ چیز جو تسلسل کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ ان کو طاقت ایک ہی روک سکتی ہے۔ اگر کوئی مذہبی لوگ آ جاتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان لوگ آ جائیں، تو وہ اس سازش کو سمجھیں، کفر کی، IMF، ورلڈ بینک کی اور ان دیگر اداروں سے نکل کر وہ عوام کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہم حکومتیں بدلتے رہیں، تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ جس حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں وہ حکومت چند دنوں کے اندر بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، کیوں کہ ایک مظلوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں جب نکلتا ہوں تو وہ ایک ریکویسٹ لے کے جاتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، یہ لوگوں کے مسائل ہیں، جو اپنے مسائل سامنے رکھتا ہوں، تو وہ جب آگے مل نہیں پاتا، تو وقت کے قرآن سے مل نہیں پاتا، تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کی طرف گئے اور پوچھا کہ مجھے معزول کیوں کیا گیا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے بہت بڑا گیٹ بنا لیا ہے اور بڑی سیکورٹی لگا دی ہے، آپ بڑی بادشاہانہ زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کو پہلے چیکنگ ہوتی ہے، لوگوں کی سیکورٹی چیکنگ ہونے کے بعد پھر آپ کو رکاوٹیں ڈال دی اور پھر لوگوں کو آپ ملنے دیتے ہو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے گیٹ بنایا ضرور ہے، اپنے گھر کا علیحدہ گیٹ بنایا ہے، پہلے
لیکن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی. لوگ دن رات بلا جھجک جو ہے وہ میرے پاس آ کر اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. لیکن جو گیٹ میں نے الگ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو گھر کے لوگ تھے, گھر کے افراد ہیں, میرے گھر کے افراد جو ہے وہ مسجد کے گیٹ سے گزر کر پھر گورنر ہاؤس کی طرف جاتے تھے, تو میں نے گورنر ہاؤس کا گیٹ الگ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. جو آپ کو غلط کسی نے انفارمیشن دی, آپ آ کے چیک کریں, پوچھ لیں ادھر. تو انہوں کو پھر دوبارہ گورنری پر جو ہے وہ حضرت سعد بربی کو بحال کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک نشانی ہے. میں اب آنے والے حکمرانوں کو بھی یہ بتاؤں گا کہ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے جو میں لے کر آ رہا ہوں اپنے علاقے کے, تو پھر یاد رکھنا آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کسی شیطانی جمہوری نظام کی نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ پھر انقلاب کی ہوگی.